شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے. اللہ تعالی ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل ڈالے. اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 25 کا آغاز کریں گے اور ہم سیکھ رہے تھے سورہ حامیم سجدہ. اور جو پارہ نمبر 24 تھا اس کی لاسٹ آیت تھی کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اپنے لیے ہی وہ نیک عمل ہے، اور جو کوئی بدی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. پارہ نمبر 25 کی آیت نمبر 47 ہے اور رکوع نمبر ہے 1. قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور نہ پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ بچے جنتی ہے، مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. اور جس دن وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، وہ کہیں گے کہ ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. آیت نمبر 48 ہے. اور ان سے وہ سب گم ہو جائیں گے جنہیں وہ اس سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. انسان بھلائی کی دعا مانگنے سے نہیں تھکتا، مگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ انتہائی مایوس، دل شکستہ ہو جاتا ہے. اور اگر ہم مصیبت کے بعد اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی قائم ہونے والی ہے. اور اگر میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو یقیناً اس کے پاس بھی میرے لیے بہتری ہی ہے. پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بتائیں گے جو انہوں نے عمل کیے، اور ہم ضرور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. آیت نمبر 51 ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ جاتا ہے اور اپنا پہلو پھیر لیتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جب کسی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ رب کو پکارتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت، وہ دکھ، وہ تکلیف، وہ درد، وہ آزمائش انسان سے دور کر دی جاتی ہے تو وہ رب سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے جو نعمت اسے عطا کی گئی ہے وہ اس کے جو ہے اپنی کوالٹیز کی وجہ سے اس کو ملی ہے. جبکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو تمام نعمتیں ہیں ان کا دار و مدار اللہ کے فضل کے مطابق ہے انسان کے اوپر جو آتا ہے. لیکن اگر کوئی مصیبت انسان کے اوپر، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. آیت نمبر ہے 52. آپ کہہ دیں تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہوا پھر بھی تم نے اس کا انکار کیا تو اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو انتہا درجے کی مخالفت میں ہو. جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یقیناً وہ حق ہے. کیا بھلا آپ کے رب کے بارے میں یہی بات کافی نہیں کہ یقیناً وہ ہر چیز پر گواہ ہے. آیت نمبر 54 ہے. آگاہ رہو، یقیناً وہ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں. سنو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں. پارہ نمبر 25 اور رکوع نمبر 1 کا موضوع ہے یہ اپنے رب کی ملاقات میں شک میں رہتے ہیں، یعنی کہ رب کی ملاقات کا ان کو یقین نہیں، تبھی اپنے اعمال کی طرف انسان توجہ نہیں کرتا. اور مقصد زندگی کیا ہے کہ غور و فکر کر کر سبق حاصل کرنا ہے زندگی میں. کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، جو مایوس ہیں، جو دل شکستہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں. ناکام ہیں وہ لوگ
جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، جو گمراہ ہیں، جو رب کی ملاقات کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کو حق سمجھتے ہوئے اس حق کو تھام لینا ہے اور اس حق کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی زندگی کی آخری سانس تک اس کتاب کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ حامیم سجدہ کو پڑھاتے ہوئے جو بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب العزت سورہ حامیم سجدہ میں جو بھی احکامات آپ نے بیان کیے ہیں ان کے لیے ہمارے سینے کو کھول دے اور ہمارے عمل میں لے آئیں، آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شعراء کا آغاز کرتے ہیں، مکی سورہ ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوعات ہیں۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے آپ کی طرف اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ اللہ تعالیٰ غلبہ رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور وہ برتر عظیم تر ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور جو زمین میں ہیں ان کے لیے معافی کی درخواستیں کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر نگہبان ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ آیت نمبر 7 ہے، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف قرآن عربی وحی کیا ہے تاکہ آپ مکہ اور اس کے آس پاس رہنے والوں کو خبردار کریں اور جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہے اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ رکوع نمبر 2 کی آخری آیت ہے، آیت نمبر ہے 9۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 2 کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اور وہ اپنی وحی جو ہے وہ اپنی حکمت کے ذریعے ہی بیان فرماتے ہیں۔ مقصد زندگی کیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے انجام سے خبردار کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو سرپرست بناتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا دوست، اپنا ولی، اپنا کارساز بنانا ہے۔ پارہ نمبر 25 ہے اور رکوع نمبر ہے 3، آیت نمبر ہے 10۔ اور جس کسی بات میں تم اختلاف کرو تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے، وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 11 ہے، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے خود تم میں سے جوڑا جوڑا بنایا اور جانوروں میں سے بھی جوڑا جوڑا بنایا، وہ تمہیں اس میں پھیلاتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کی سننے والا، سب کو دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 12 ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں، جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور وہی تنگ بھی کرتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ مشرکین پر بہت گراں ہے جس کی طرف آپ انہیں دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ اور انہوں نے آپس میں تفرقہ نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے
مدت مقررہ تک ایک بات طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ ان کے بعد کتاب کا جنہیں وارث بنایا گیا وہ ان سے ہلجان امیز شک میں ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے، چنانچہ آپ اس دین کی دعوت دیں اور ایسے ہی قائم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں جو نازل کیا ہے میں اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ آیت نمبر 16 ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بعد اس کے کہ اس کو تسلیم کر لیا گیا، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی، اور تمہیں کیا خبر شاید وہ گھڑی قریب ہی ہو۔ آیت نمبر 18 ہے، اسے وہی لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ حق ہے۔ سنو، یقیناً جو لوگ اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں، یعنی کہ جو قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں۔ آیت نمبر ہے 19، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا بڑا زبردست ہے۔ یہاں پہ انسان ہمیشہ یہ بات سوچتا ہے کہ رزق کا تعلق صرف مال و دولت سے ہے، جبکہ رزق کا تعلق انسان کی صحت سے بھی ہے، علم سے بھی ہے، اولاد سے بھی ہے، کوالٹیز سے بھی ہے، ہنر سے بھی ہے۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، وہ چاہے ہماری سوچ ہے، ہمارا گفتار ہے، ہمارا کردار ہے، وہ تب سب چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں۔ رکوع نمبر 3 کا موضوع اگر ہم دیکھیں تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی وحی ہے وہ واحد معیار حق ہے، یعنی کہ حق کا معیار ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دین پر قائم رہتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو تفرقہ نہیں ڈالتے، کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو ہے وہ برائیوں اور گناہوں سے رک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں نیک اعمال کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو کتاب کی طرف سے شک میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اور وہ لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے رکوع نمبر 3 کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کہ دین کی دعوت دینی سیکھنی ہے حکمت کے ساتھ اور اچھے الفاظ اور اچھے طریقوں کے ساتھ۔ پارہ نمبر 25 ہے اور رکوع نمبر ہے 4، سورہ الشورى آیت نمبر 20 ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہم پر یہ واضح کرتی ہے کہ انسان کا جو گمان ہے اللہ تعالیٰ اس گمان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ جو صرف دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صرف دنیا عطا کر دیتے ہیں، لیکن جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، آخرت میں اچھے جو ہے اعمال کا اور اچھے رسپانس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت بھی۔ لیکن جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اتنا زیادہ فاسٹ کر دیتے ہیں، دنیا کی زندگی کو اور اس کے معاملات کو، کہ انسان اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور وہ ہلکان ہو جاتا ہے، لیکن تب بھی وہ دنیا کے ٹارگیٹس اچیو نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا کے ٹارگیٹ صرف ایک ہی وجہ سے اچیو کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے کافی سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر یقین کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھیں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بھی اور اس آخرت کے اعمال اور آخرت کے جو اجر ہے وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ مقدر میں لکھ دیں گے۔ آیت نمبر ہے 21، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اگر فیصلے کی بات نہ ہوتی
تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے جو انہوں نے کمایا، اور وہ عذاب ان پر واقع ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 23 ہے، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں۔ آپ کہہ دیں، میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے، اور جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ رکھا ہے؟ پھر اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کے دل پر مہر لگا دے گا، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سینوں کے راز خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جو انسان کے دل کی نیت اور ارادے کو بھی جانتی ہیں۔ آیت نمبر 25 ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتے بوجھتے انسان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اس پر اپنا فضل کرتے ہیں، اس سے درگزر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ لوٹ آئے اور وہ جنت کا حقدار بن جائے۔ آیت نمبر 26 ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادہ دیتا ہے۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جو وہ انسانوں کی دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، انہیں نیکیوں کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت مومنوں کے لیے نرم ہے اور کافروں کے لیے سخت ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، مگر وہ ایک اندازے سے جو چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، انہیں دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی کارساز، وہی قابل تعریف ہے۔ آیت نمبر 29 ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور جو اس نے ان دونوں میں جاندار پھیلائے ہیں، اور وہ جب چاہے انہیں جمع کرنے پر قادر ہے۔ رکوع نمبر 4 کا موضوع ہے توحید و رسالت، اور مقصد زندگی ہے کہ نیک اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، انہوں نے بھلائی کمائی اور توبہ کرنے والے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ ہم نے اس دنیا کو فراموش کرتے ہوئے آخرت کے لیے کھیتی اگانی ہے، اس کو پانی دینا ہے، اس کو سیراب کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کا پھل ہمیں دنیا میں بھی نصیب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ رکوع نمبر 5 ہے، اور یہ آیت نمبر 25 ہے، اور آیت نمبر ہے 30۔ اور جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو تمہارے ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں، اور وہ بہت ہی قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت انسان کے بہت سے ایسے قصور ہیں جن کو معاف کر دیتا ہے، بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جن سے درگزر فرماتا ہے۔ آیت نمبر 31 ہے، اور تم زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حامی ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔ آیت نمبر 32 ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، پھر وہ سمندر کی پیٹھ پر ہی کھڑے رہ جائیں۔ یقیناً اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، بڑے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا وہ ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں تباہ کر دے اور بہت سے لوگوں کو معاف کر دے۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ چنانچہ جو بھی تمہیں دیا گیا ہے تو وہ محض دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی مثال بیان کرتے ہوئے اس طرح سے فرمایا کہ اگر ہم سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئیں
اور اس کو باہر نکال لیں۔ جو ایک قطرہ آپ کی انگلی کے ساتھ لگا ہے وہ دراصل دنیا ہے، جس کے لیے ہم دن رات لگا دیتے ہیں، اور جو باقی پیچھے بچ گیا ہے وہ آخرت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم محض دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے پس سے پشت ڈالتے ہیں ان احکامات کو، اور صرف دنیا میں انوالو رہتے ہیں۔ اس ایک قطرے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی انرجی، اپنا رزق، اپنی کوالٹیز سب لگا دیتے ہیں، اور آخرت تو وہ ہے جو باقی رہ جانے والی ہے۔ آیت نمبر ہے 37۔ اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں جو جنت میں لے جائیں گی اور جنتیوں کی ہوں گی۔ اور جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے حج کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے۔ پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، یقیناً وہ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 41 ہے۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیں، پھر یہی لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں۔ یقیناً الزام صرف انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رکوع نمبر 5 کی آخری آیت ہے 43۔ اور جو صبر کرے اور معاف کر دے، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ دو کوالٹیز ہیں جو بڑی ہمت والی ہیں، کوئی انسان صبر کرے اور معاف کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما دے اور معاف کرنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ رکوع نمبر 5 کی جو ہے وہ موضوع ہے اہل ایمان کی خصوصیات، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے یعنی کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں حج کرتے ہیں۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں، جو اصلاح کرتے ہیں۔ اور ناکام کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور ناحق سرکشی کرتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی ایمان والوں کی اور جنتیوں کی خصوصیت اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، پارہ نمبر 25 اور سورہ شعراء کا لاسٹ رکوع ہے، یہ آیت نمبر ہے 44۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اور آپ دیکھیں گے جب وہ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے جا رہے ہوں گے، کن اکھیوں سے دیکھتے ہوں گے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہیں گے یقیناً نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ آگاہ رہو، یقیناً ظالم دائمی عذاب میں رہیں گے۔ آیت نمبر 46 ہے۔ اور ان کے کوئی حامی اور مددگار نہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو قبل اس کے کہ وہ دن آئے کہ جس کے اللہ تعالیٰ سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ ہی گناہوں کا انکار ہوگا۔ آیت نمبر 48 ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوتے ہیں تو یقیناً انسان سخت ناشکرہ بن جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد ہی رکھتا ہے، یقیناً وہ بڑا جاننے والا خوب قدرت والا ہے۔
آیت نمبر 51 ہے، اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغمبر بھیجتا ہے پھر وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یہی یقیناً وہ برتر ہے، بہت دانا ہے۔ آیت نمبر 52 ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح وحی کی تھی، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس سے ایک روشنی بنا دیا جس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 53، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اسی کا ہے، آگاہ رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 کا موضوع ہے کہ ظالموں کا انجام اور رسالت و وحی کی حقیقت کیا ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے کہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں، رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت پاتے ہیں اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو گمراہ ہیں، جو ناشکرے ہیں، جو حق سے منہ موڑنے والے ہیں۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ وحی کی روشنی سے ہمیشہ خود بھی مستفید ہوں گے اور دوسروں کو بھی یہ روشنی پھیلاتے رہیں گے اور ان کے لیے بھی نفع مند بنیں گے۔ اللہ رب العزت کو نفع مند مومن بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ شعراء کو پڑھتے ہوئے جو بھی غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی اپنی رحمت سے درگزر فرما دے، اور سورہ شعراء کا فہم علم ہم سب کو عطا فرما دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الزخرف کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوعات ہیں۔ حامیم، واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور یقیناً یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، بلند مرتبہ پر حکمت ہے۔ کیا ہم تم سے نصیحت کو روک دیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے ہو؟ اور ہم نے تم سے پہلوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس جب کوئی نبی آتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، چنانچہ ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ زبردست جاننے والے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اور جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر برابر ہو کر بیٹھ جاؤ، اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم اس پر قابو کرنے والے نہ تھے۔ یہ دعا ہے جو ہم سفر پہ جاتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ تو یہ دعا کا ترجمہ پہ اس پہ آپ غور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہر چیز کو لوٹا رہے ہیں، ان تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور اس کے بدلے میں انسان سرنڈر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب ان پر برابر ہو کر بیٹھ جاؤ، اور کہو پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے بس میں کر دیا اور ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے، یعنی کہ یہ جو سواری ہے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ لاسٹ آیت ہے رکوع نمبر 7 کی، اور ان لوگوں نے بعض کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ان کا جز بنا ڈالا، یقیناً انسان کھلا احسان فراموش ہے۔
اگر ہم رکوع نمبر 7 کے موضوع کی بات کریں تو انسان کھلا احسان فراموش ہے، اور مقصد زندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو حد سے گزرنے والے ہیں، جو رسولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو احسان فراموشی کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ کرنا ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ سورہ کا رکوع نمبر 2 ہے اور پارہ نمبر 25 کا رکوع نمبر ہے 8، آیت نمبر ہے 16۔ کیا اس نے اپنی مخلوق میں بیٹیاں بنائی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن رکھا ہے، اور جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جسے وہ رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غم کو دبائے جاتا ہے۔ کیا بھلا وہ جو زیوروں میں پالی جاتی ہیں وہ بحث و مباحثہ میں واضح کرنے والی نہیں ہیں؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ جلد ہی ان کی گواہی لکھ دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، حالانکہ انہیں اس معاملے کا کوئی علم نہیں، یہ محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21 ہے، کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کو مضبوط پکڑنے والے ہوں؟ بلکہ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے، اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 23 ہے، اور اسی طرح تم سے پہلے ہم نے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا، اور یقیناً ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 24 ہے، اس نے کہا کیا بھلا اگرچہ میں تمہیں اس سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا، سو آپ دیکھیں جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ رکوع نمبر 8 کا موضوع ہے گمراہیوں کا رد، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو بیٹی کی پیدائش پر غم کرتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو اور ان کے نقش قدم کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ رسولوں کی دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ گمراہیوں سے بچنے کے لیے کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے اور آیت نمبر ہے 26۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یقیناً میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، چنانچہ یقیناً وہ جلد ہی میری رہنمائی کرے گا، اور اس بات کو اس نے اپنے پیچھے باقی رہنے والی بنا دیا تاکہ وہ رجوع کرے، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو سامان زندگی دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، اور یقیناً ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن 2 بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی روزی کو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے پر ان کے درجے بلند فرمائے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 33 ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی کا سر و سامان ہے، اور آپ کے رب کے نزدیک
آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ رکوع نمبر 9 کا موضوع ہے کہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ اپنی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، قرآن مجید کو ہر نعمت سے بہتر سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور حق بات کو جادو کہتے ہیں۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج ابھی سے آخرت کی زندگی کے لیے اپنی اس زندگی میں کمائی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 10 ہے، پارہ نمبر 25 سورہ زخرف اور آیت نمبر ہے 36۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، چنانچہ وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسے افراد جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، شیطان ان پر قابو پا لیتا ہے، پھر وہ ان کو اللہ کی بات بھلا دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظر کرم نہیں کریں گے تو یہ لوگ پوچھیں گے کہ آپ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے مجھے دنیا میں بھلا دیا تھا، لو آج میں نے تمہیں بھلا دیا۔ تو یہ آیت بڑی زیادہ انسان کو جھنجھوڑنے والی ہے کہ آج اس وقت دنیا میں جو شخص اللہ رب العزت کے ذکر سے، اس کی بات سے، اس کی ہدایت سے، اس کی کتاب سے منہ موڑے گا تو دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے دور کر دیں گے اور اس کے لیے ایک شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیں گے، جو شیطان اس کو کہیں پہ بھی آگے نہیں بڑھنے دے گا اور وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ آیت نمبر 37 ہے، اور وہ یقیناً لوگوں کو راہ حق سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی کہ شیطان انسان کو راہ حق سے روکتا ہے، اور ایسے لوگ جو شیطان دوست ہوتے ہیں، جو انسانی روپ میں شیطان ہوتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو راہ حق سے روکتے ہیں اور وہ ساری زندگی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آیت نمبر 38 ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا بودھ ہوتا، چنانچہ بہت ہی برا وہ ساتھی ہے، اور آج تمہیں یہ بات ہرگز فائدہ نہ دے گی جب تم ظلم کر چکے، یقیناً تم سب عذاب میں اکٹھے ہو۔ آیت نمبر 40 ہے، کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو راستہ دکھائیں گے، اور ان لوگوں کو جو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں؟ پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو یقیناً پھر بھی ہم ان سے انتقام ہی لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو ضرور وہ عذاب دکھائیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پھر یقیناً ہم ان پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں، چنانچہ آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، یقیناً آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے بڑا شرف ہے، جلد ہی تم سے پوچھا جائے گا۔ رکوع نمبر 10 کی لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 45 ہے، اور آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسولوں میں سے بھیجا تھا، کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ رکوع نمبر 10 کا موضوع ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے بڑے شرف کی باعث ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آئیے ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ اس کتاب کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے، اس لیے اس کتاب کے کام کو ویل آرگنائزڈ اور ویل پلانڈ انداز میں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور آیت نمبر ہے 46۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو اس نے کہا یقیناً میں رب کائنات کا رسول ہوں، پھر جب وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آیا تو تب وہ اس پر ہنسنے لگے، اور ہم نے انہیں جو نشانی بھی دکھاتے تھے وہ پہلے سے بڑھ کر ہوتی تھی، ہم نے انہیں عذاب میں آ پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں، اور انہوں نے کہا اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو اس عہد کی وجہ سے جو اس نے تم سے کیا ہے، یقیناً ہم راہ راست پر آ جائیں گے۔ آیت نمبر 50 ہے،
پھر جب ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے تو اچانک وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔ اور فرعون نے اپنی قوم میں پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، کیا پھر تم لوگ دیکھتے نہیں؟ یا میں ہی اس شخص سے بہتر ہوں جو ذلیل و حقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا؟ پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے، یا فرشتے اس کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہ آئے؟ سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا، چنانچہ انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو ماضی کی داستان اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ رکوع نمبر 11 کا موضوع ہے، ہم نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ پچھلے لوگوں کی حالات سے سبق حاصل کرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو پچھلی امتوں سے اور پچھلے لوگوں کے حالات سے سبق سیکھتے ہوئے ہدایت کو تھام لیتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اور سرکشوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ رکوع نمبر 11 کو پڑھنے کے بعد، کہ لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے، پارہ نمبر 25 سورہ زخرف، آیت نمبر ہے 57۔ اور جب ابن مریم کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم اس پر شور مچاتی ہے، اور انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال انہوں نے محض جھگڑے کے لیے بیان کی ہے، بلکہ یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ وہ ایک بندے کے سوا کچھ نہیں تھا جس پر ہم نے انعام کیا، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے مثال بنا دیا۔ اور اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں، اور یقیناً وہ عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ پھر تم اس میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور شیطان تمہیں روک نہ دے، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آیا، اس نے کہا کہ یقیناً میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور تاکہ میں تم پر بعض ان باتوں کی وضاحت کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ آیت نمبر 64 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، چنانچہ اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پھر تباہی ہے دردناک دن کے عذاب سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ تو قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے جبکہ یہ بے خبر ہوں۔ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ رکوع نمبر 12 کا موضوع ہے ابن مریم، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو جھگڑالو ہیں، اللہ کی آیات اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے روز متقیوں کے علاوہ دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے، اس لیے آج اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا ہے کہ آج ہمارے دوست کیا ایمان والے ہیں، یا ہم نے شیطان صفت لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ متقیوں کے علاوہ تمام دوستیاں ترک کر دینی ہیں، تمام تعلقات ختم کر دینے ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے، پارہ نمبر 25 ہے، سورہ زخرف کا لاسٹ رکوع ہے، اور آیت نمبر ہے 68۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں غم ہوگا۔ اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار بن کر رہے، تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان پر سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور اس میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے، جس سے آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گے ان کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے،
یہاں پہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ ایمان والوں کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے، جو دنیا میں اپنی خواہشات کا پیچھا نہیں کرتے، آخر قیامت کے دن ان کو جنتوں سے نوازا جائے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 74 ہے، مجرم جہنم کے عذاب میں یقیناً ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو ان سے کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے، اے مالک تمہارا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ فرشتہ کہے گا، مالک جو ہے وہ جہنم کے دروغہ کا نام ہے، اور وہ فرشتہ کیا کہے گا، یقیناً تم اسی طرح پڑے ہی رہنے والے ہو، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے کسی کام کا فیصلہ کیا تھا؟ تو یقیناً ہم بھی ایک فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 80 ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ آپ کہہ دیں، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں عبادت کرنے والا ہوتا۔ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاک ہے ان باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں، وہ بحث کریں گے اور کھیلتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس دن سے دوچار ہوں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور وہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، وہی دانا ہے، علم والا ہے، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 86 ہے، اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، پھر یہ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ اور رسول کے اس قول کی قسم ہے، اے میرے رب یقیناً یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور سلام کر دیں، پھر جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ رکوع نمبر 13 کا موضوع ہے، اے میرے بندو، مقصد زندگی ہے کہ فرما بردار بن کر رہنا ہے انشاءاللہ۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، فرما بردار بن کر رہے، جو علم حاصل کرتے ہیں، حق کے ساتھ گواہی دینے والے ہوتے ہیں اور جو درگزر کرتے ہیں۔ اور ناکام ہیں وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور حق کو ناپسند کرتے ہیں اور باطل کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی؟ جنت کی وراثت پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کے لیے آج کوششیں کرنی ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ زخرف کو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے جو بھی غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے درگزر فرما دے، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کا فہم ہمیں عطا فرما دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ دخان کا آغاز کرتے ہیں، مکی صورت ہے، اس میں 59 آیات اور 3 رکوعات ہیں۔ حامیم، واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور وہ بابرکت رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر۔ اور لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے، اور یہ رمضان کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں سے ایک رات ہے۔ اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین پہ اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں، آنے والے سال کے خیر اور شر کے فیصلے ہوتے ہیں، کسی انسان کی روزی میں تنگی اور کشادگی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ رات بہت بابرکت ہے۔ آیت نمبر 3 ہے، یقیناً ہم خبردار کرنے والے تھے، اس رات میں ہر پرحکمت فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، ہماری طرف سے حکم ہے، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے، آپ کے رب کی جناب سے رحمت ہے، یقیناً وہ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ آسمانوں کا اور زمین کا رب اور دونوں کے درمیان کا رب، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ آیت نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے،
وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ چنانچہ آپ انتظار کریں اس دن کا جب آسمان واضح دھواں لے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو قیامت کی نشانیوں میں ایک واضح نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان واضح دھواں لے آئے گا۔ آیت نمبر 11 ہے، وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر سے عذاب ہٹا دے، یقیناً ہم ایمان لانے والے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں؟ حالانکہ تحقیق ان کے پاس وضاحت سے بیان کرنے والا رسول آ گیا ہے، پھر بھی انہوں نے اس سے منہ موڑا اور کہا سکھایا ہوا دیوانہ ہے۔ یقیناً ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو۔ جس دن ہم بڑی سختی سے پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہوں گے۔ ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا تھا اور ان کے پاس ایک معزز رسول آیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، یقیناً میں تمہارے سامنے کھلی دلیل پیش کرتا ہوں، اور یقیناً میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے پھر مجھ سے دور ہی رہو۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یقیناً یہ مجرم لوگ ہیں۔ حکم ہوا پھر میرے بندوں کو راتوں رات لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور دریا کو تھما ہوا چھوڑ دینا، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ اور کتنے ہی باغ اور چشمے چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور شاندار قیام گاہیں، اور وہ سامان عیش جن میں وہ مزے کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم نے دوسری قوم کو ان کا وارث بنایا، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ رکوع نمبر 14 کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو ہے وہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ مقصد زندگی کیا ہے کہ رب پر یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ناکام ہیں وہ لوگ جو شک میں پڑے رہتے ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں۔ آئیے ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ رب کی ذات پر یقین رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 15 ہے سورۃ دخان، اور پارہ نمبر ہے 25، آیت نمبر 30۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دلائی۔ وہ رسوا کن عذاب کیا تھا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو قتل کریں اور بیٹیوں کو زندہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں نجات دلائی تھی اس چیز سے۔ آیت نمبر 31 ہے فرعون سے، یقیناً وہ حد سے گزر جانے والا بڑا سرکش آدمی تھا، اور ہم نے ان کو اپنی دانست میں دنیا والوں پر ترجیح دی تھی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کیں جس میں کھلی آزمائش تھی۔ یقیناً یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا کچھ نہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے نا تو ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، بس مر گئے اور ختم ہو گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس دنیا بنانے کا کوئی مقصد نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری جو ہے وہ ضروری ہے، اس حوالے سے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کی رعنائیاں بنائی، کتاب بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور اس دن کے لیے کہ جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں۔ آیت نمبر 36 ہے، ہمارے باپ دادا کو لاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو جو ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں ان کو دوبارہ لاؤ۔ تو دوبارہ لانے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ قیامت کے دن ہی دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 37 ہے، کیا یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم جو ان سے پہلے تھے؟ ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا، یقیناً وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، ہم نے تو ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر وقت ہے، جس دن کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔
مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کریں، یقیناً وہ بڑا زبردست بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس میں کوئی رشتہ کوئی محبت کام نہیں آئے گی۔ آج جو کوئی اپنے کسی رشتے کے لیے رب کو فراموش کرتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ اس دن صرف اللہ کی رحمت کے سائے میں جو ہوگا، جس نے آج رحمان کے ذکر سے منہ نہیں موڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کو تھام لیں گے۔ ان آیات پر ضرور غور و فکر کرتے رہیے گا۔ رکوع نمبر 15 کا موضوع ہے کہ آسمان اور زمین کی چیزوں کو اللہ نے کھیل کے طور پہ پیدا نہیں کیا، یہ دوبارہ ہمیں جو یہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں نا، ان کی جواب دہی بھی ہوگی اور حاضری بھی ہوگی، اور ہم دوبارہ جی کے اٹھیں گے بھی۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ فیصلے کے دن کامیاب ہونے کے لیے آج بہتر زندگی گزارنی ہے، آج قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آج رحمان کو اپنا دوست بناتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو فیصلے کے دن کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے لیے آج دنیا میں کام کرتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے، جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ آئیے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے آج دنیا میں کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 16 ہے، سورۃ دخان کا لاسٹ رکوع ہے اور پارہ نمبر ہے 25، آیت نمبر ہے 43۔ یقیناً زقوم کا درخت گناہگار کا کھانا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں جوش مارے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ استغفر اللہ۔ پکڑو اسے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بالکل درمیان میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو، چکھ اس کا مزہ، یقیناً تو بڑا زبردست معزز آدمی ہے۔ یقیناً یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک کرتے تھے، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ پہ ہوں گے۔ یہ جہنمیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے، دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ انہیں پھر ان تمام چیزوں کا مزہ چکھاؤ تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ آخرت آنی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 51 میں کہ بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، وہ باریک ریشم اور دبیز ریشم میں سے پہنیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح سے ہم ان کو گوری گوری اور بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے بیاہ دیں گے، ان میں سے وہ ہر قسم کے لذیذ پھل اطمینان سے طلب کریں گے، وہ وہاں سوائے پہلی موت کو نہ چکھیں گے، اور وہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ اللہ رب العزت جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے اور جنتیوں کو جنت میں جو ہے ان کو عطا فرما دیں گے، تو پھر موت کو بھی مار دیا جائے گا، پھر جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، استغفر اللہ، اور جنتی جو ہے وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے۔ آیت نمبر 57 ہے، آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے، پھر یقیناً ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، پھر آپ بھی انتظار کریں، یقیناً وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ رکوع نمبر 16 کا اگر ہم موضوع دیکھیں تو سرکشوں کی آخری سزا اور اطاعت کرنے والوں کے لیے آخری انعام کا تذکرہ ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ تقوی والی زندگی گزارنی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے تقوی والی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے، رب کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آخرت کا دن آئے گا جہاں پہ فیصلے ہوں گے، اور آج ان فیصلوں کے لیے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورۃ دخان کو پڑھتے پڑھاتے جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے ہم سے درگزر فرمائے، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے، اور اس سورہ کا فہم جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ پارہ نمبر 25 ہے، اللہ کے پاک نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الجاثیہ کا آغاز کریں گے، مکی صورت ہے، اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوعات ہیں۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے جو بڑا زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین میں اہل ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں اللہ تعالیٰ زمین میں پھیلاتا ہے،
نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور رات اور دن کے اختلاف میں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ آیت نمبر 6 ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ اور ان کی آیات کے بعد کون سی بات ہے جس پر ایمان لائیں گے؟ آیت نمبر 7 ہے، ہر جھوٹے گناہ گار کی تباہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں پھر تکبر کر کے اصرار کرتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، چنانچہ آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ آیت نمبر 9 ہے، اور جب ہماری آیات میں سے کوئی ان کے علم میں آتی ہے تو وہ اس کا مذاق بنا دیتا ہے، ان کے لیے توہین امیز عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا اس میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ انہوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ رکوع نمبر 17 کی لاسٹ آیت ہے، یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ رکوع کا اگر موضوع دیکھیں، آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں، اور ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بناتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو بدعمالیاں کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرنا ہے۔ پارہ نمبر 25 ہے سورۃ جاسیہ، اور رکوع نمبر ہے 18، آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اپنی طرف سے اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آپ اہل ایمان سے کہہ دیں جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، ان سے درگزر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے جو وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 ہے، جو کوئی نیک عمل کرے گا اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت دی، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا، ہم نے انہیں دنیا والوں پر فضیلت بخشی، ہم نے انہیں دین کے بارے میں کھلے کھلے دلائل دیے، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے۔ یقیناً آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 18 ہے، پھر ہم نے آپ کو دین کی ایک شریعت پر کر دیا، چنانچہ آپ اسی کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، اور یقیناً ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا ساتھی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند بنا دیں گے جو ایمان لائے، اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا کیا؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 18 کا موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے کو صاف شاہراہ پر قائم کیا ہے، اور مقصد زندگی کیا ہے کہ شریعت کی اتباع کرنی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو شکر گزار ہیں، جو درگزر کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، شریعت کے قوانین کی اتباع کرتے ہیں اور متقی بنتے ہیں، اور اپنی خواہشات نفس کو پس پش ڈال کر
اللہ کی پسند کے مطابق خود کو ڈھال لیتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، آپس میں اختلافات کرتے ہیں۔ آئیے ہم رکوع نمبر 18 کو پڑھنے کے بعد ارادہ کریں کہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے، سورۃ جاثیہ پڑھ رہے ہیں ہم، آیت نمبر ہے 22۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور تاکہ ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا، اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے بعد اب کون اسے ہدایت دے گا؟ پھر بھی کیا تم لوگ کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، یہی بس ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں اور اسی میں ہم جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانے کی گردش ہلاک کرتی ہے، اور انہیں اس بارے میں کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی باتیں کرتے ہیں۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو کوئی حجت ان کے پاس اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ رکوع نمبر 19 کا موضوع ہے کہ جس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا، اور مقصد زندگی کیا ہے؟ حالات و واقعات سے سبق لینا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو حالات و واقعات اور ارد گرد کے ماحول سے سبق لیتے ہیں۔ ناکام ہیں وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، خواہشات نفس کو اپنا معبود بناتے ہیں، علم آنے کے باوجود گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ خواہشات نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ رب العزت کی غلامی میں آنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 20 ہے، پارہ نمبر 25 کا لاسٹ رکوع ہے، اور سورۃ جاثیہ کا بھی یہ لاسٹ رکوع ہے، آیت نمبر ہے 27۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے، اور آپ ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھیں گے، ہر گروہ کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تمہیں وہی جزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا نامہ اعمال ہے جو تمہارے خلاف حق کے ساتھ بول رہا ہے، یقیناً ہم لکھواتے جاتے تھے جو کچھ بھی تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 30 ہے، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، پھر ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا، تو کیا میری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم لوگ مجرم تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو ایک گمان رکھتے ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 33 ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور انہیں وہی گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنایا تھا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا، چنانچہ آج نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے، نہ ہی ان سے معذرت کے لیے کہا جائے گا۔ بس تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، رب ہے ساری کائنات کا، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وہی بڑا غالب ہے، وہی بڑا حکمت والا ہے۔ رکوع نمبر 20 کا موضوع ہے کہ اس روز لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے سے بچنا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ناکام ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تکبر کیا، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی کے دھوکے کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ ہم نے کیا ارادہ کرنا ہے؟
انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے دھوکے کی زندگی کو سمجھنا ہے اور آخرت کے لیے کوششیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ جاثیہ کو پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت سے درگزر فرما دے اور ہمارے عمل میں ان تمام احکامات کو لے آئیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم پارہ نمبر 25 کے جو ہے میسج کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلا میسج جو پارے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا تو دنیا میں اس پر شیطان مسلط کر دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ رحمان کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا۔ دوسرا میسج یہ تھا کہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود نہیں بنانا۔ معبود ہمارا وہی ایک ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ اور تیسرا میسج یہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کو سب کچھ نہیں سمجھنا، آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پارے کو پڑھتے ہوئے جو بھی غلطی کوتاہی ہم سے ہوئی اپنی رحمت سے درگزر فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور اس پارہ نمبر 25 میں جو بھی احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ شرح صدر نصیب فرما دے اور ہمیں عمل میں لے آئے، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ مثبت رہیے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں بانٹیے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو آسان بنا دیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔